بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو دوستو، آج ہم آپ کو جناب الماس ایم اے صاحب کی تحریر کردہ اسلام کے عظیم الشان سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی سوانح حیات کی قسط نمبر 21 سنائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ دومتل جندل دمشق اور مدینہ کے درمیان جبل طے کے قریب ایک قلعہ تھا۔ دمشق سے اس قلعہ کا فاصلہ 7 منزل تھا۔ عقیدر عیسائی تھا اور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا۔ دومتل جندل کا واقعہ اس وجہ سے بھی بے حد مشہور ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی تھی۔ جناب خالد بن ولید 420 سواروں کے ساتھ دومتل جندل کے عیسائی حاکم عقیدر بن عبد الملک کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، جب تم دومتل جندل پہنچو گے تو وہاں کا حاکم عقیدر تمہیں گائے کا شکار کھیلتے ہوئے ملے گا۔ حضرت خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات سنی اور گرہ میں باندھ لی۔ انہیں یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کے موقع پر بھی ایک پیشین گوئی فرمائی تھی جو پوری ہو کر رہی تھی۔ یہ پیشین گوئی اس طرح ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتا کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمرو غسانی کے خلاف زید بن حارثہ کی سرکردگی میں ایک مہم اس وجہ سے روانہ فرمائی تھی کہ اس بدبخت نے قاصد رسول حارث بن عمیر کو بلا وجہ قتل کروا دیا تھا۔ چنانچہ جب یہ مہم روانہ ہونے لگی تو جناب رسول نے یہ بھی فرمایا، دوران جنگ زید شہید ہوں تو جعفر تیار امیر لشکر ہوں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں۔ اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ شرجیل کو اسلامی لشکر کے آنے کی خبر ملی تو اس نے فوراً کیسر روم سے کمک طلب کر لی۔ کیسر کا لشکر ایران سے جنگ کر کے واپس آ رہا تھا اور اس وقت موتا کے قریب موجود تھا۔ شرجیل کی درخواست پاتے ہی کیسر نے لشکر کو شرجیل کی کمک پر روانہ کر دیا۔ اسلامی لشکر کیسر سے جنگ کے لیے نہیں بلکہ شرجیل کی گوشمالی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے صرف 3000 لشکریوں پر مشتمل تھا۔ زید بن حارث جب موتا پہنچے تو ان کے مقابلے پر 2 لاکھ سے زیادہ رومی لشکر موجود تھا، مگر انہوں نے پیٹھ دکھانے کی بجائے جنگ کا فیصلہ کیا اور اس مختصر فوج کے ساتھ رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی لشکر نے اسلام کے مجاہدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ٹھیک اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے پاس موجود صحابہ کو جنگ موتا کا حال سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، زید شہید ہوئے، علم جعفر تیار کے ہاتھ میں آیا، اب جعفر تیار بھی شہید ہوئے اور علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کا اعلان فرمایا اور ارشاد ہوا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھالا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح دی ہے۔ اس دن سے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیدر انہیں گائے کا شکار کھیلتے ہوئے ملے گا تو جناب خالد نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ انہیں یقین کامل تھا کہ حضور نے جس طرح فرمایا ہے بالکل اسی طرح ہوگا۔ جناب خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ دومتل جندل کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ چاندنی رات تھی، صاف و شفاف چاندنی میں دور دور تک سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ دومتل جندل کا قلعہ بھی دور سے نظر آ رہا تھا۔ جناب خالد نے گھوڑے کی راسیں کھینچ لی، تمام سوار رک گئے۔ آپ نے کہا، ہم رات کسی محفوظ مقام پر گزاریں گے اور ہمارے جاسوس قلعہ دومتل جندل کے گرد چکر لگا کر دیکھیں گے کہ صبح کو کس مقام سے حملہ کیا جائے تاکہ قلعہ پر جلد از جلد قبضہ ہو سکے۔ قریب ہی ایک جنگل تھا۔ خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ وہاں پہنچے اور جنگل کے کنارے خیمے لگا دیے۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد جناب خالد نے اپنے خاص آدمی یعنی ابن حاتم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، قلعہ کی طرف جاؤ، گھوڑے کو کچھ دور چھوڑ کر قلعہ کی فصیلوں اور قلعہ پر پہرے کے انتظامات کو غور سے دیکھو اور واپس آ جاؤ۔ تمہارے واپس آنے پر ہی صبح حملہ کا پروگرام طے کیا جائے گا۔ ابن حاتم گھوڑے پر سوار ہوا اور آہستہ آہستہ قلعہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حاکم قلعہ عقیدر بن عبد الملک بے خبر سو رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے بولا، نیک بخت، اس وقت جگانے کی کیا وجہ ہے؟
کہیں تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، اس کی بیوی نے جواب دیا، ڈر تو نہیں لگ رہا، لیکن خطرہ ضرور محسوس ہو رہا ہے۔ کس طرح کا خطرہ؟ عقیدر نے چونک کر پوچھا۔ اس کی بیوی نے قلعہ کے صدر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی صدر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی وقت عقیدر کی ملازمہ بھاگتی ہوئی خوابگاہ میں آئی۔ کیا بات ہے؟ عقیدر کی بیوی نے پوچھا، تو اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ مالکن، ملازمہ نے ہانپتے ہوئے بتایا، صدر دروازہ کا بڑا محافظ آیا ہے اور یہ خبر لایا ہے کہ ایک جنگلی گائے نے قلعہ پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ عقیدر غصے میں چیخ کر بولا، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں کیا جانوں مالک، ملازمہ لرزتے ہوئے بولی، مگر بڑا محافظ یہی کہہ رہا ہے۔ عقیدر بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خود دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے جسم پر ہتھیار سجانے لگا۔ عقیدر، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بیوی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ کسی جنگلی گائے نے کسی قلعہ پر حملہ کیا ہو۔ تم بیکار پریشان ہو رہی ہو، عقیدر نے تلوار سنبھال کر کہا۔ میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ عقیدر باہر جانے لگا تو بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا جی بہت ڈر رہا ہے عقیدر، تم نہ جاؤ، یہ ضرور کوئی بلا ہے۔ تم اطمینان سے سو جاؤ، عقیدر نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑوا لیا۔ اگر وہ کوئی بلا ہے تو میں بھی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ باہر محافظ موجود تھا۔ عقیدر نے غصے میں پوچھا، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گائے ہے؟ جی ہاں میرے آقا، محافظ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک جنگلی گائے غصے کے عالم میں قلعہ کے دروازے کو ٹکرے مار رہی ہے۔ عقیدر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ آگے آگے اور محافظ پیچھے پیچھے، دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازہ پر پہنچ گئے۔ عقیدر فوراً سیڑھیاں چڑھ کے برج پر پہنچا اور نیچے جھانکنے لگا۔ محافظ کا بیان بالکل سچ تھا۔ ایک جنگلی گائے غصے سے ٹکراتی اور منہ سے جھاگ اڑاتی کبھی دروازے کو ٹکر مارتی تو کبھی پیروں سے جیسے ٹھوکریں مار رہی تھی۔ عقیدر نے یہ دیکھا تو چکرا کر رہ گیا۔ اسی وقت اس کا ایک بھائی حسان بھاگتا ہوا عقیدر کے پاس پہنچا۔ کیا بات ہے عقیدر بھائی؟ حسان نے پوچھا۔ یہ دروازے پر کھٹاکھٹ کی آوازیں کیا ہو رہی ہیں؟ عقیدر نے کہا، تم خود ہی دیکھ لو۔ حسان نے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، آج تک نہ ایسا کبھی دیکھا نہ سنا۔ اسی دم قریب کھڑا محافظ چیخا، آقا وہ دیکھیے، گائے واپس جا رہی ہے۔ عقیدر اور حسان دونوں نے ادھر دیکھا۔ گائے واقعی واپس جا رہی تھی، مگر ڈکراتی ہوئی اور منہ سے جھاگ اڑاتی ہوئی۔ عقیدر بولا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا سردار بھائی۔ حسان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ نیچے پہنچ کے اس نے عقیدر سے کہا، سردار بھائی، جنگلی جانور کے پیچھے اکیلا جانا اچھا نہیں، آپ سواروں کے دستے کے ساتھ باہر نکلیے۔ عقیدر کی سمجھ میں بھائی کی بات آ گئی۔ اس نے رک کر سواروں کے دستے کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں 500-600 سوار تیار ہو کر آ گئے۔ اسی وقت صدر دروازے پر پھر چوٹیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اوپر سے محافظ نے چلا کر عقیدر کو خبردار کیا، آقا ابھی باہر نہ نکلیے گا، پاگل گائے پھر واپس آ گئی ہے۔ عقیدر اور حسان حیران رہ گئے۔ یہ گائے تو واقعی کوئی بلا معلوم ہوتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گائے ٹکرے مار کر پھر واپس چلی۔ اس وقت عقیدر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 500 سواروں سے زیادہ محافظوں کا ایک مضبوط دستہ تھا۔ محافظ نے اوپر سے بتایا، آقا گائے کا رخ جنگل کی طرف ہے۔ چنانچہ عقیدر بھی اپنے سواروں کو لے کر جنگل کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ابن حاتم، جسے جناب خالد بن ولید نے قلعہ کے معائنے کے لیے بھیجا تھا، چکر لگاتا ہوا صدر دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت پاگل گائے قلعہ دومتال جنگل کے دروازے پر ٹکرے مار رہی تھی۔ ابن حاتم نے کچھ دیر تو بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھا، پھر وہاں سے دوڑ کے گھوڑے کے پاس آیا، جسے وہ فصیل سے کچھ دور باندھ آیا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگم بھاگ جناب خالد بن ولید کے پاس پہنچا۔ سردار معظم، ابن حاتم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک عجیب تماشا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کیسا تماشا؟ خالد بن ولید نے سوال کیا۔ کہاں دیکھا تم نے؟ سردار معظم، ابن حاتم نے سانس سنبھالتے ہوئے کہا، کیا آپ نے کبھی دیکھا یا سنا ہے کہ کوئی جنگلی گائے کسی قلعے کے دروازے کو ٹکرے مارتی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو ابن حاتم؟ جناب خالد کو اس کی بات پاگلوں کی سی معلوم ہوئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ سردار محترم،
ابن حاتم نے زور دے کر کہا، قسم لے لیجئے میں اپنی آنکھوں سے ایک جنگلی گائے کو قلعہ دومتول جندل کے دروازے پر ٹکرے مارتے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ذرا دیر کے لیے جناب خالد بھی حیران ہوئے، پھر انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا، بولے، سنو ابن حاتم، تم نے کسی کو گائے کا شکار کرتے تو نہیں دیکھا؟ اب ابن حاتم پر حیرت کا غلبہ ہوا، اس نے کہا، سردار محترم، میں نے گائے کو تو دیکھا ہے مگر کسی شکاری کو نہیں دیکھا۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی پوچھا تھا۔ جناب خالد بات کو ٹال گئے، وہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی وقت ایک پہرے دار نے آ کر اطلاع دی، سردار، قلعے سے لاتعداد سوار نکل کر اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ کسی ممکنہ خطرے کی نشاندہی تھی۔ جناب خالد نے فوراً اپنے رسالے کو تیار ہونے کا حکم دیا اور خود لپک کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ابن حاتم ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ سامنے ایک جنگلی گائے بھاگتی چلی آ رہی تھی اور اس کے تعاقب میں سینکڑوں سوار گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے۔ جناب خالد کے کان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی، دومتول جندل کا حاکم عقیدر تمہیں گائے کا شکار کھیلتا ملے گا۔ جناب خالد نے لگامیں کھینچ کے ابن حاتم سے کہا، سنبھل جاؤ ابن حاتم، یہ کوئی اور شکاری نہیں بلکہ عقیدر بن عبد المالک اپنے سواروں کے ساتھ آ رہا ہے، اسے یہیں پر گھیرنا ہوگا۔ اس وقت تک خالد بن ولید کے تمام سوار تیار ہو کے گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور گھوڑے کا رخ آنے والوں کی طرف پھیر دیا۔ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر عقیدر اس کے سوار رک گئے۔ شفاف چاندنی میں دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ عقیدر نے اپنے سواروں کو نیم دائرے کی شکل دی، پھر وہ بھی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے زور سے چیخا، حملہ کر دو۔ دونوں طرف کے سواروں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، اس لیے وہ جلد ہی ایک دوسرے سے گتھ گئے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد حضرت خالد نے عقیدر پر قابو پا لیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کا بھائی حسان جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد نے عقیدر کی جان بخشی ان شرائط پر کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اطاعت قبول کرے گا۔ جزیہ کے طور پر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 400 نیزے دے گا۔ عقیدر نے یہ شرائط قبول کر لیں۔ خالد بن ولید نے خمس نکال کے مال غنیمت لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد وہ عقیدر، اس کے دوسرے بھائی مسعد جو قلعہ میں تھا، اور جزیہ کی مذکورہ چیزیں لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں اب تک ٹھہرے ہوئے رومی لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد بن ولید نے وہاں پہنچ کے عقیدر کو حضور رسول میں پیش کیا۔ عقیدر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اس کا ہدیہ قبول کر کے اس کی صلح قبول کر لی اور اس کے بھائی کی جان بخشی فرما دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے عقیدر کو اپنی مہر ثبت فرما کر ایک تحریر عطا کی جس میں درج تھا کہ عقیدر کو جان کی امان دی گئی ہے۔ شرائط صلح بھی اس میں درج تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ خالد بن ولید آپ کے ساتھ ہی تھے۔ مدینہ پہنچ کے ابن حاتم کو کچھ سکون حاصل ہوا۔ اس کے آ جانے سے نہنا کے گلشن حیات میں پھر بہار آ گئی تھی، مگر مجاہد کی زندگی تو ہر دم نوک شمشیر پر رہتی ہے۔ ابن حاتم اگرچہ گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی سی رہتی تھی۔ پھر اس کی یہ بے چینی اس وقت ختم ہو گئی جب لشکر اسلام کی خیمہ گاہ سے اسے بلاوا آیا۔ حضرت خالد نے اسے فوری طور پر طلب کیا تھا۔ انہیں نجران جانے کا حکم ملا تھا اور وہ ابن حاتم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ نوحنا اور اس کے والدین کے دل تو اس بلاوے پر دھڑکنے لگے تھے، مگر ابن حاتم کے لیے یہ خبر ایک مژدہ جاں فزا تھی۔ دراصل لشکر اسلام کا ہر فرد میدان جنگ میں دشمن سے لڑنے ہی کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو ربیع الاول اور بعض روایتوں کے مطابق جمادی الثانی سنہ 10 ہجری میں 400 مسلمانوں کے ساتھ بنو الحارث بن کعب کی طرف نجران جانے کا حکم دیا۔ اس مختصر لشکر کو رخصت کرتے وقت جناب رسول نے خالد بن ولید کو تاکید فرمائی، بنو الحارث بن کعب کے لوگوں سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں 3 مرتبہ دعوت اسلام دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان میں رہ کر انہیں کتاب اللہ، سنت نبوی اور احکام اسلام کی تعلیم دینا۔ ہاں، اگر وہ انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ جناب خالد بن ولید حکم رسول پا کر
اپنے فوجی دستے کے ساتھ نجران پہنچے۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے پہلے ابن حاتم کو پوشیدہ طور پر بنو الحارث کے مذہبی خیالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ابن حاتم نے واپس آ کر بتایا کہ بنو الحارث نرم دل ہیں اور اسلام کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں، اگر ان میں تبلیغ کی جائے تو وہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ پس جناب خالد نے لشکر کو آبادی سے دور رکھا اور چند لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی صورت میں نجران کی آبادی میں پھیلا دیا۔ یہ لوگ جا بجا کہتے پھرتے تھے، اے بنو الحارث، اسلام لے آؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تھوڑی سی کوشش ہی سے تمام قبیلہ اسلام لے آیا۔ خالد بن ولید نے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہیں قیام کیا اور انہیں کتاب اللہ، سنت نبوی اور احکام اسلام کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط کے ذریعے قبیلہ کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ ان کے اس خط کے جواب میں جناب رسول نے ان کو لکھا کہ وہ بنو الحارث کا ایک وفد ہمراہ لے کر مدینہ آئیں۔ جناب خالد بن ولید ان کے ایک وفد کے ساتھ مدینہ پہنچے اور اس وفد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد سے سوال کیا، زمانہ جاہلیت میں جو کوئی تم سے لڑتا تھا وہ تم پر فتح حاصل نہ کر پاتا تھا بلکہ فتح تم ہی کو حاصل ہوتی تھی، اس کی وجہ؟ وفد نے جواب دیا، حضور، ہم اکٹھے ہو کر جنگ کرتے تھے، ہم میں کبھی تفرقہ پیدا نہ ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ ہم کبھی ظلم کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ تاریخ طبرہ میں ایک روایت مذکور ہے کہ جناب خالد کو سنہ 10 ہجری میں تبلیغ اسلام کے لیے یمن بھیجا گیا۔ خالد 6 ماہ یمن میں رہے مگر ایک شخص بھی ان کے ہاتھ پر مسلمان نہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو یمن بھیجا۔ ان کے جانے کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب دوسری تواریخ میں حضرت خالد بن ولید کو نجران بھیجنے کا ذکر ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ طبرہ نے نجران کی بجائے غلطی سے یمن لکھ دیا ہے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ نجران میں تو قبیلہ بنو الحارث والے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ خالد بن ولید کو پہلے یمن اور بعد میں نجران بھیجا گیا تھا تو یہ بات عقلی اور نقلی دونوں صورتوں میں درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جب حضرت خالد بنو الحارث کو مسلمان کرنے میں کامیاب رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یمن میں کامیاب نہ ہوتے؟ اس کے علاوہ ایک ہی وقت میں خالد بن ولید کا یمن اور نجران دونوں جگہ موجود ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حیات رسول اللہ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جناب خالد پر کس قدر اعتماد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو نہ صرف ان کے آبائی اعزاز پر برقرار رکھا بلکہ بیشتر مواقع پر انہیں مقدمہ جیش کی سرداری عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت خالد خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، حضور نے مجھے اپنے صحابہ سے کبھی الگ نہیں رکھا، دوسرے اصحاب کو خدمت کے جو مواقع دیے گئے وہ مجھے بھی دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوہ اور سفر میں ہمراہ رہے اور انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ اسلام کی عظیم الشان مثالیں قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی حضرت خالد کے جہاد اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور دین کی نصرت اور کلمہ حق کی خاطر آپ نے جو شاندار کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہیں۔ جناب خالد بن ولید کے جو جنگی کارنامے بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تھا، جسے ہم دور اول کا نام دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی بے مثال جنگی صلاحیتوں کا سلسلہ حضور کے وصال کے بعد بھی جاری رہا، اس لیے ہم اسے دور ثانی میں بیان کریں گے۔ دوستو، اب ہم تاریخ اسلام کے دور ثانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جزیرہ عرب کے اکثر باشندے خانہ بدوش زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن اور معاشرتی اور سماجی طور طریقوں اور اصولوں سے قطعی ناواقف تھے۔ اگرچہ انہیں اسلام کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا، لیکن وہ دل سے اپنے قدیم رسوم و رواج اور طرز زندگی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کے آباء و اجداد کی زندگی آزاد تھی، جبکہ اسلام نے ان پر بعض پابندیاں لگا دی تھیں جو ان کو شاق گزرتی تھیں۔ مثلا اسلام میں بطور خود قصاص یا انتقام لینے کی ممانعت ہے۔ اس ممانعت کو وہ اپنی فطری آزادی کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کی تربیت میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے بیشتر قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ آپ کے فیض صحبت سے بے بہرہ تھے، اور اگر موقع ملا تھا تو بہت قلیل مدت کے لیے۔
یہی وجہ تھی کہ اکثریت کے دلوں میں پاکیزگی اور طبیعتوں میں تبدیلی پیدا نہ ہو سکی تھی اور وہ مشرکانہ عقائد سے پوری طرح نجات نہ پا سکے تھے۔ ان کے دل اسلام کی سچی محبت سے خالی تھے۔ وہ اپنے سرداروں کے زور دینے پر مجبوراً اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دین سے بے خبری کی وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ کو ایک طرح کا تاوان سمجھ لیا تھا جو ان پر عائد کیا گیا تھا۔ انہیں اس کی خبر ہی نہیں تھی کہ زکوٰۃ تاوان نہیں بلکہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو امیروں سے وصول کر کے ان کے حاجت مند بھائیوں پر صرف کیا جاتا ہے تاکہ دونوں طبقوں میں تعاون کی راہ ہموار ہو سکے اور معاشرے میں توازن پیدا ہو۔ ایسے ناپختہ ذہن قبائل کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے اس موقع کو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے آزاد ہونے کا بہترین اور موزوں ترین وقت تصور کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض نے اسلام کو سرے سے چھوڑ دیا اور بعض نے جھوٹے نبیوں کی پیروی اختیار کر لی۔ یہ قدم انہوں نے اس خیال سے بھی اٹھایا کہ وہ ان جھوٹے نبیوں کے ذریعے قریش کی برابری کر کے اپنے نبی کو قریش کے نبی کے مقابلے پر پیش کر سکیں گے۔ پس انہوں نے خلیفہ اول کے احکامات کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا اور خلافت کو کھلی دھمکیاں دینے لگے۔ اس طرح جزیرہ عرب میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا اور نفاق کا ستارہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہود و نصارہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس دور کی حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی کیفیت بکریوں کے اس ریوڑ کی مانند ہو گئی جو لک و دک صحرا میں بغیر چرواہے کے سرگرداں نظر آتا ہے۔ اس وقت ارتداد اور الحاد کی کثرت، خدا اور صراط مستقیم سے کھلے بندوں انحراف اور شدید ہیجان اور اضطراب کے باعث جزیرہ عرب ایک آتش فشاں کی صورت اختیار کر گیا۔ اس فتنہ سے مکہ، مدینہ، طائف اور چند بدوی قبائل کے سوا اور کوئی قبیلہ محفوظ نہ تھا۔ سارے کے سارے قبائل اس طوفان میں بہہ گئے تھے۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایک صاحب کردار، نڈر اور خدا پر پورا بھروسہ رکھنے والے شخص کی ضرورت تھی جو اپنے بے مثال عزم، ہمت اور لاسانی فراست اور تدبر سے مرتدین کا قلع کما کر سکے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ نے مرتدین کے سلسلے میں جو مدبرانہ کارروائی کی اور جس بے نظیر لیاقت سے ملک کو اس تباہ کن فتنہ سے نجات دلائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں خلافت کا بارِ گراں اٹھانے کی اہلیت تمام تر خصائص کے ساتھ موجود تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا جہاں کا اور المناک حادثہ، اس پر ارتداد کی ہر طرف سے آنے والی وحشت ناک خبریں اور قبائل عرب کی روز افزوں بغاوتیں، یہ تمام مشکلات اگرچہ آپ کو ایک ساتھ پیش آئیں مگر آپ کے پایہ ثبات میں ذرہ بھر لرزش نہ آئی اور آپ نے پوری فراست سے ہر فتنہ کو اس کی جگہ ختم کرنے کے انتظامات کیے۔ انہی گھمبیر حالات میں ایک دن جناب ابو بکر نے حکم دیا اسامہ کا لشکر فوراً روانہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں رومیوں سے نمٹنے کے لیے حضرت اسامہ کی سرکردگی میں ایک لشکر شام کی طرف بھیجنے کے لیے ترتیب دیا تھا، مگر وہ لشکر آپ کی بیماری اور پھر وفات کی وجہ سے اب تک مدینہ میں رکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اسی لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، ملکی حالات دگرگوں ہیں، جگہ جگہ سے بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں، عرب قبائل مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، مدینہ پر باغیوں کے حملہ کا شدید خطرہ ہے۔ ایسی صورتحال میں اسامہ کے لشکر کو مدینہ سے دور کرنا اسلامی سلطنت کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ فی الحال اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے تو ہی بہتر ہوگا۔ ہرگز نہیں، جناب ابو بکر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاری کردہ حکم کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ملکی حالات خواہ کچھ بھی ہوں، حضور کے حکم کی تعمیل ضرور کی جائے گی۔ خلیفہ محترم، ایک دوسرے صحابی نے کہا، اگر لشکر کی روانگی ایسی ہی ضروری ہے تو اسامہ جیسے ناتجربہ کار سپہ سالار کی بجائے اس لشکر پر کوئی شہزور اور کہنہ مشق سردار مقرر کیا جائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کیے ہوئے سپہ سالار کو میں کیسے بدل دوں؟ یہ بے ادبی تو میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ لشکر شام کی طرف روانہ ہوگا اور اسامہ ہی اس کے سپہ سالار ہوں گے۔ پس لشکر اسامہ روانہ ہوا اور لشکر کے جانے کے بعد مدینہ کو کسی قسم کے نقصان کی بجائے فائدہ ہی ہوا۔ مرتدین اور مخالفین کو جب یہ معلوم ہوا کہ مدینہ سے ایک لشکر ملک شام بھیجا گیا ہے تو ان کے دماغ میں فوراً یہ خیال آیا
کہ مدینہ میں اس قدر زیادہ عسکری طاقت موجود ہے کہ اس گڑبڑ اور پرخطر وقت میں خلیفہ مومنین نے ایک بڑا لشکر شام کی طرف بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور بعض قبائل جو مدینہ پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنے کا خواب دیکھنے لگے تھے، خوفزدہ نظر آنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ابس اور زبیان نے مدینہ پر حملہ کیا، مگر مدینہ کا دفاع اس قدر مضبوط بنا دیا گیا تھا کہ ان کی ایک نہ چلی اور انہیں بری طرح شکست کھا کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کے شام سے واپس آ گیا۔ خلیفہ اول نے اسے آرام کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے 11 علم اور لشکر تیار کیے اور انہیں مختلف سرداروں کی سرکردگی میں فتنہ ارتداد کے خاتمے کے لیے مختلف اطراف میں روانہ کیا۔ ان لشکروں کی روانگی سے قبل خلیفہ نے مرتدوں اور باغیوں کے لیے ایک فرمان جاری کیا اور اس کی نقول تمام قبائل کو روانہ کر دی، تاکہ لشکر اسلام جب ان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت تک توبہ کر چکے ہوں یا پھر توبہ کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سرداروں کو حکم دیا کہ کسی بھی قبیلہ پر حملہ کرنے سے قبل اسے یہ فرمان پڑھ کر ضرور سنایا جائے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ یہ تمام لشکر وادی ذی القصہ میں جمع ہوئے۔ یہ مقام مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر نجد کی طرف واقع ہے۔ یہاں سے لشکر اپنے اپنے سرداروں کی سرکردگی میں ان علاقوں، قبیلوں اور مقامات کی طرف روانہ ہوئے جہاں کے لوگ مرتد اور باغی ہو گئے تھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ ذیل میں ہر سردار اور اس کی منزل ظاہر کی گئی ہے۔ لشکر نمبر 1، سردار خالد بن ولید۔ حضرت خالد کو خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ پہلے بزاخسہ جا کر طلحہ بن خویلد اسدی سے جنگ کریں، وہاں سے فارغ ہو کے بطح جائیں اور مالک بن نویرہ کی پوری طرح سرکوبی کریں۔ لشکر نمبر 2، سردار اکرمہ بن ابو جہل۔ انہیں مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا گیا۔ لشکر نمبر 3، سردار شرجیل بن حسنہ۔ انہیں اکرمہ کے پیچھے ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ وہ مسیلمہ بن کذاب سے فارغ ہونے کے بعد حضر موت جائیں اور بنو کندہ پر حملہ آور ہوں۔ لشکر نمبر 4، سردار مہاجر بن ابی امیہ۔ انہیں اسود انسا کی سرکوبی کے لیے سنا بھیجا گیا۔ لشکر نمبر 5، سردار حذیفہ بن محسن۔ انہیں عمان کی طرف روانہ کیا گیا۔ لشکر نمبر 6، سردار عرفجہ بن ہرسمہ۔ انہیں ماہل مہرہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ حذیفہ اور عرفجہ کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں۔ جب دونوں لشکر عمان میں ہوں گے تو سردار لشکر حذیفہ ہوں گے اور عرفجہ ان کے ماتحت ہوں گے، اور جب مہرہ میں ہوں گے تو عرفجہ امیر لشکر ہوں گے اور حذیفہ ان کے ماتحت ہوں گے۔ لشکر نمبر 7، سوید بن مکرن۔ انہیں یمن جا کر اہل تہامہ سے جنگ کرنے کا حکم ہوا۔ لشکر نمبر 8، سردار طریفہ بن حاجر۔ انہیں بنو سلیم اور ان کے شریک حال حوازن سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ لشکر نمبر 9، سردار علا بن حضرمی۔ انہیں بحرین بھیجا گیا۔ لشکر نمبر 10، سردار عمرو بن الاس۔ انہیں فضا کی گوشمالی پر مامور کیا گیا۔ لشکر نمبر 11، سردار خالد بن سعید۔ یہ خالد بن ولید کے بھائی تھے۔ انہیں ملک شام کی سرحد پر قبائل کو مطیع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لشکروں کی اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سردار کے سپرد ایک مہم کی گئی اور بعض مہموں پر 2 لشکر بھیجے گئے، مگر خالد بن ولید وہ واحد سردار ہیں جنہیں 2 قبائل کے خلاف جنگ کا حکم ہوا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ پہلے بزاخسہ جا کر طلحہ بن خویلد سے جنگ کریں، اس کے بعد بطح جا کر مالک بن نویرہ سے جنگ آزما ہوں۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ دونوں مذکورہ قبائل کی سرکوبی سے فارغ ہوں تو آپ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے جانے کا بھی حکم تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کو سیف اللہ کی شجاعت، فراست اور ذہانت پر کس قدر اعتماد تھا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔